کس کے ساتھ آئی عمرہ؟ زیربی کے ساتھ۔ زیربی؟ بس کہاں ہے؟ نظر نہیں آیا۔ اجازت مانگی اپنے عزیزوں سے ملنے جائے، رشتہ داروں کا بہانہ کر کے گیا ہے، علم سے ملاقات کرنے گیا ہے۔ کیا تم اپنی سوتن سے ملنا نہیں چاہو گی؟ دل تو کرتا ہے مختار، مگر ڈر لگ رہا ہے کہ یہ خبر حاکم کوفہ تک پہنچے گی اور حالات سخت ہو جائیں گے۔ آج آنکھ کر دیا ہے، کل قتل کر دے گا۔ آنکھ کر دیا ہے؟ تم نے نہیں سنا؟ فیصلہ کر لیا ہے کہ ممبر پر جا کر مجھ سے نسبت کا انکار کر دے گا۔ شرمندہ ہوں عمرہ، اب بہت بڑے امتحان میں پڑ گئی ہو۔ کوئی بات نہیں، مجھے جس کی تلاش تھی وہ مجھے مل گیا۔ میں نے خود مرحوم و مغفور معاویہ کی زبان سے سنا ہے کہ عراقی حسین ابن علی کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھا لیں گے اور ان کو قیام کرنے پر آمادہ کریں گے۔ عنقریب معاویہ کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے۔ نافہم اور سادہ لوگوں نے، جن کو جنگی رموز سے آشنائی نہیں ہے، حسین ابن علی کے نام اتنے خطوط لکھے ہیں کہ بالآخر میں وہ کام ہوا جسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مسلم ابن عقیل کا کوفہ بھیجنے کا مقصد یعنی قیام کے لیے راہ ہموار کرنا، یعنی جنگ و جدال کا آغاز کرنا، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کو مزید ہوا دینا۔ الیک اشکو یا رسول اللہ من الغوث۔ ہم آپ سے شکایت کریں گے کہ ہم پر وہ وقت آیا ہے کہ امت واحدہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ یہ ڈر رہا ہے، نعمان مرد میدان نہیں ہے، اس کے سر پہ خاک، سوچتا ہے کہ اس کے آنسو تلوار سے بھی تیز ہیں۔ مگر مچھ کے آنسو ہیں حضرمی، اس کا داماد اور بیٹی اچھی طرح سے اس کو گھیر رہے ہیں۔ امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کہاں فکر ہے؟ کیوں اپنی بیٹی کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا؟ بچو ایسے فتنے سے جو قوم اور قبیلوں میں آگ لگا دے۔ میں نعمان ابن بشیر حاکم کوفہ بیعت توڑنے والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہوں، چاہے وہ بیعت شکن میرا عزیز کیوں نہ ہو، میری بیٹی ہو یا داماد، میرا بیٹا ہو یا بھائی۔ جس نے بھی مسلم ابن عقیل کی بیعت کی ہے یا بیعت کرنے کی نیت رکھتا ہے، اسے مہلت دیتا ہوں کہ اپنی حرکت سے باز آ جائے۔ ایسی سیاست سے تو بہت جلد شیعوں کو ہم پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ مفت میں اتنا زور لگا رہا ہے، سب بے فائدہ ہے۔ لعنت ہو ایسی سستی پر۔ یہ سب کیا ہے سست رفتاری جناب نعمان؟ بیعت توڑنے والوں کے خلاف سخت لہجے میں بات کریں۔ خدا کی قسم آپ کا یہ خطبہ سراسر خوف پر مشتمل ہے۔ میری باتوں کو سمجھنا تم سے بعید ہے، کیونکہ تم نے رسول خدا کی گفتگو درک نہیں کی ہے حضرمی۔ میرا سست ہونا بہتر ہے بجائے اس کے کہ خدا کی بارگاہ میں معصیت کر کے چست ہو جاؤں۔ خدا قبول کرے یا امیر، خدا قبول کرے یا امیر، خدا قبول کرے یا امیر۔ جزاک اللہ یا امیر۔ یہ وہی
قبر ہے جو نعمان کے لیے کھولی ہے؟ اندھا ہو کر مرے گا، بے سرو سامان جائے گا، رے کی حکومت کا یہ بھی شکار ہو جائے گا۔ پڑھ کے سناؤ، دیکھوں کیا کیا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کی بیٹی کی جانب سے امیر المومنین حضرت یزید ابن معاویہ کے نام۔ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا؟ یہ کون ہے؟ نام ذہن سے نکل گیا میرے۔ نہیں، میں تم سے پوچھتی ہوں، تمہارا اپنا کوئی نام نہیں ہے؟ اور ہاں، کون سا سعد ابی وقاص؟ وہی فاتح ایران جو علی اور معاویہ کی جنگ میں سب کچھ بھول کر کنارہ کش رہے؟ یا وہ سعد ابی وقاص جس سے معاویہ ہمیشہ ڈرتا ہے اور اپنی حکومت کے چھن جانے پر خوفزدہ تھا، جس کی وجہ سے انہیں زہر دے دیا؟ یزید سعد ابی وقاص کا نام پڑھ کر خط کو پڑھے بغیر جلا دے گا۔ تمہیں یوں لکھنا چاہیے، دلسوز، فداکار، حامی و ناصر اور مددگار کی طرف سے، جو اپنے باپ کی حماقت پر افسوس کرتا ہے، یا اس باپ کے بیٹے کی طرف جس نے تمام فتوحات اور خدمات کو ایک خطا کی وجہ سے ضائع کر دیا۔ قبول۔ باقی تحریر تو سنو۔ کیسے یقین ہو خلیفہ کے باپ کی موت پر، جس کے سامنے قارون ایک بھکاری کی حیثیت رکھتا تھا، حاتم طائی جس کے آگے کنجوس تھا، اور عرب والوں کے لیے فخر تھا بہت ہو گیا، تھوڑا کم کرو۔ آ حبیب خدا، آ خلیف اللہ، آ کاتب وحی، آ خال المومنین، اے کہ وہ جو اقلیم کے سرتاج تھے، یہ دل کی باتیں کاغذ پہ کیسے لائیں؟ خون دل سے لکھ کے تیری عظمت اور مقام کے فقدان کو یاد بہت ہے عمر سعد، اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ لکھا ہے سب بیکار اور بے فائدہ ہے۔ ایک جملے سے تم نعمان ابن بشیر پر غلبہ حاصل کر سکتے ہو۔ معاویہ کے بارے میں اتنا کچھ لکھا ہے کہ حضرت یزید تیرے بہکاوے میں کیسے آئے گا؟ میں سبز کاخ میں رہنے والوں کی زبان جانتا ہوں جاریہ، یہ مت بھولو کہ یزید ادیب اور دانشور ہے۔ اگر معاویہ کے حلوے کے ذریعے یزید کی کھٹائی تک پہنچ سکتے ہو تو لکھو۔ کوفے کا خیال کرو کہ سست حاکم بیعت توڑنے والوں کو مزید مہلت دے رہا ہے، چونکہ یہاں کی کرتے دھرتے اس کے رشتہ دار ہیں۔ اس کے داماد کا گھر شیعوں کا دارالخلافہ بن گیا اور لوگوں نے ابو ترابی کی طرف بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے ہیں۔ والسلام، اور خط تمام۔ اگر نعمان کے خلاف حد سے زیادہ لکھو گے تو یزید سمجھ جائے گا کہ عمر سعد رے کی حکومت کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ رو رہی ہو عمرت؟ کیا بات ہے؟ بات ادھر ہے۔ پڑھو، یزید کا خط ہے۔